أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. محترم ناظرین و ناظرات صفحہ آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں وہ سورہ مریم کی ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر اس کے بعد مختصر تشریح رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں گھل چکی ہیں اور سر بڑھاپے کی سپیدی سے بھڑک اٹھا ہے. اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم و نامراد نہیں ہوا ہوں. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے برائی کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کی میراث بھی، اور تیرے پسندیدہ بندوں میں وہ شامل ہو، یا اے رب تو اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا. محترم ناظرین، یہ سورہ مریم کی چند آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اس میں چند باتیں بڑی اہم ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلے سے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، جن کا تذکرہ آپ پڑھتے اور سنتے رہے ہیں، یہ ہارون علیہ السلام کے سلسلے سے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام. اور ہارون علیہ السلام کے تقریباً 24 ان سے جو سلسلے چلے، اس میں 24 خاندان، بعض تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 24 خاندان تھے. اس خاندان میں ایک خاندان ابیا خاندان کہلاتا تھا. اس خاندان کے سربراہ اور ان کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے. یہ بنی اسرائیل کے آخری دور کے انبیاء کرام میں سے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یحییٰ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جہاں سے پھر امامت اور قیادت بنی اسرائیل سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں منتقل فرمایا. تو گویا کہ یہ وہ آخری زمانہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، جس میں پے در پہ انبیاء کرام آ رہے تھے اور انہیں ان کے انجام بس سے خبردار کر رہے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے یہ تھے، اور حضرت ہارون کے سلسلے کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کا نام ابیاہ تھا، اور آپ اس کے امیر تھے، اس کے سربراہ تھے، اور مذہبی پیشوائی اور رہنمائی
گویا کہ اسی قبیلے کو حاصل تھی۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا جو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے اس پر غور کیجیے۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو میرے سامنے یہ سوال اٹھ کر کے آیا کہ اولاد کی آرزو کس لیے؟ ایک سوال ذہن میں آیا ان آیات کو پڑھ کر کے کہ اولاد کی خواہش سب کو ہوتی ہے، تو قرآن جو سوالات کھڑے کر رہا ہے اور جن کے جوابات دے رہا ہے بغیر سوال کیے ہوئے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اولاد کی خواہش دنیا میں لوگ اپنے سلسلے کو چلنے کے لیے کہ ہمارا سلسلہ ہم سے آگے بھی چلتا رہے، یہ سلسلہ ختم نہ ہو، اس لیے لوگ اولاد نرینہ کی خواہش کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں اگر تاخیر ہو جائے، اور اس کے لیے علاج و معالجہ اور مختلف تدبیریں لوگ اختیار کرتے ہیں، جائز و ناجائز۔ اب قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو آپ دیکھیں تو وہ رب کائنات سے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں گل گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال، جسم کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ صورتحال ایک طرف یہ ہے کہ میں عمر کے آخری منزل میں ہوں، اور دوسری طرف میں اپنے خاندان کے لوگوں سے اس بات سے ڈر رہا ہوں، خوف محسوس کرتا ہوں کہ وہ یہ جو میری میراث ہے، انبیاء کرام جب میراث کی بات کرتے ہیں تو دنیاوی مال و متاع ان کے سامنے نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس مقام محمود پر فائز ہوتے ہیں، جس پہلو سے اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب فرماتا ہے، اور جو عظیم منصب و ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، اس ذمہ داری کے تئیں ان کے بعد آنے والے لوگ کیا اس کے وارث ہو سکیں گے؟ اس وراثت کو یہ آگے جاری رکھ سکیں گے؟ اس مقام کو، ان کا جو مقام ان کو حاصل ہے، ان کی نسلوں میں یہ مقام باقی رہ سکے گا؟ اس کی ان کو بڑی فکر مند ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم کا کبھی مطالعہ اس پہلو سے کریں اور دیکھیں کہ مختلف انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں اور اپنے آخری مرحلے میں کس طرح اپنے اولادوں کو نصیحتیں کی ہیں، اور کس طرح انہیں اللہ کی اس مشن اور اس مقام اور اس ذمہ داری کی نزاکتوں کو یاد دلایا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں۔ یہ سب ہدایتیں آپ کو مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں ملیں گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کے لیے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے باخبر ہے، لیکن ایک سائل جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو بات یہاں سے شروع کرتا ہے وقت کا نبی بھی کہ اللہ میں بڈھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، اور ضعیفی کی حالت ہے کہ اب ہڈیاں بھی جواب دے رہی ہیں، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، اور اب تک کی زندگی میں جب کبھی میں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا، تجھ سے سوال کیا، تجھ سے مانگا، تو میں نامراد نہیں ہوا۔ کبھی میری دعا جو ہے عدم قبولیت کی شکار نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر بار میری دعائیں بار الہ تو نے قبول فرمایا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ آپ دیکھیں کتنا مؤثر اور کتنا پیارا اسلوب ہے کہ حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ بار الہ آپ سے مانگ کر کے کبھی میں رسوا نہیں ہوا، کبھی بدبخت نہیں ہوا، میری قسمت کبھی پھوٹی نہیں، اس لیے کہ میں آپ ہی سے مانگتا ہوں۔ تیسری طرف انہوں نے جو بات کہی وہ بھی بڑی اہم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پر توکل اور اعتماد کتنا گہرا ہے ان آیات میں، کہ وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڈھا ہو چکا ہوں اور ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، دوسری طرف بال سفید ہو گئے ہیں،
تیسری طرف دعا میری کبھی رد نہیں ہوئی ہے، چوتھی طرف انہوں نے کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ میں اپنے اعزاء و متعلقین اور اپنے خاندان کے لوگوں سے خوف محسوس کر رہا ہوں کہ اس مقام کو، اس ذمہ داری کو وہ ادا نہیں کریں گے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ بگاڑ ان کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور میرے نہ رہنے پر یہ گویا کہ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے۔ اے اللہ، اس وجہ سے آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پانچویں طرف پوزیشن یہ ہے کہ میری عورت بانجھ ہے، وہ کانت امراتی عاقراً، لیکن ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بار الہ میرا جانشین، میرے کاموں کو انجام دینے والا، آپ نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے، ان ذمہ داریوں کو اٹھانے والا میرے بعد، اے اللہ اسے عنایت کر دیجیے۔ کتنی دل سوزی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اور اس سے امید، اور ایک طرف تمام رکاوٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے کیا امید ہے ان آیات میں، اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اپنی دعا کی قبولیت پر اس قدر اعتماد کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ایک وارث دے دیجیے۔ اور یہ وارث اس لیے نہیں کہ جو کچھ تھوڑا بہت میرے پاس زندگی گزارنے کا سرمایہ ہے، جب آنکھیں بند ہوں تو اس کو مل جائیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ آل یعقوب کا وہ وارث بنے، حضرت یعقوب اور ان کی اولادیں جو عظیم ذمہ داریاں ادا کرتی رہی ہیں، جس کے لیے آپ نے ان کو منتخب فرمایا تھا، اے اللہ اس کاموں کو کرنے کی اس وارث کے اندر جس کو میں آپ سے مانگ رہا ہوں وہ صلاحیت دے دے، اور آپ اس طرح کی صلاحیت دیجئے کہ آپ اس سے راضی بھی رہیں، یہ بھی کریں اللہ آپ اس سے خوش رہیں۔ یہ گویا کہ ایک نبی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس انداز میں دعا کرتا ہے کہ وہ ایک طرف اپنا مکمل تعارف کراتا ہے اور اپنی بیوی کی پوزیشن بھی کلیئر کرتا ہے، اپنے اعزاء و متعلقین کی پوزیشن کو کلیئر کر رہا ہے، اور اپنے جانشینوں اور اب جو اس کے اعزاء و متعلقین اور خاندان کے لوگ ہیں ان کی روش کا اور ان کے مستقبل کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ آگے چل کر کے اس امانت میں خیانت کریں گے، اس کے وارث نہیں بن پائیں گے، اس لیے ایک وارث خاص آپ اپنی طرف سے ہمیں عنایت فرمائیے۔ تو گویا کہ اولاد کی تمنا اور اولاد کی خواہش اور اس کی آرزو تو سب کے دل میں ہوتی ہے، وہ ایک فطری بات ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، بزرگان دین ہوں، صلحائے امت ہوں، یا اللہ کے باغی اور سرکش لوگ ہوں، سب میں اولاد کی خواہش پائی جاتی ہے، اللہ نے اس کو فطرت میں رکھا ہے۔ لیکن بعض لوگ اولاد کی خواہش اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی نسل چلے، لیکن اللہ کے نیک اور صالح بندے اولاد کی خواہش اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کا جانشین ان کی زندگی جیسی تھی اس زندگی، وہ زندگی ان کے بعد ان کی اولادوں میں بھی جاری و ساری رہے، ان کے خاندان میں بھی رہے، ان کے ملک میں بھی یہ چیزیں نظر آئیں، اس کے لیے وہ تڑپتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں، اس کے بقا و تحفظ کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں تے زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی انہی کیفیات کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، اور وہ گویا کہ اس پہلو سے بتاتا ہے کہ حضرت زکریا اپنے جانشین کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ان کے کاموں کو آگے لے کر کے چل سکے اس کے لیے نہایت ہی اعتماد کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ اور نمونے کے طور پر اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو قرآن جگہ جگہ انبیاء کرام کی کردار اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے، ایک خاص بات اس میں یہ ہے، اور یہی اصل بات ہے کہ یہ نمونہ ہے، نمونے کے طور پر قرآن ذکر کرتا ہے۔ ہم جب کبھی دعا کریں، ظاہر سی بات ہے کہ
اولاد کے لیے والدین کی دعائیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام نے بھی دعا کی ہے، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن ہم کیا دعائیں کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی دنیا بنانے کی صرف فکر کرتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم کی طرف دلچسپی لیتے ہیں؟ کیا صورتحال یہی ہے کہ ہم دین کی طرف بھی اسی فکر مندی کے ساتھ جو دنیا بنانے کی کرتے ہیں، جس طرح اعلیٰ تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں پر توجہ دیتے ہیں، ان کی دینی تعلیم، دینی تربیت، اور وہ ایک مسلمان اور اس ملک کے ایک ذمہ دار شہری، ایک امن پسند اور ایک قانون کے محافظ شہری کی حیثیت سے اس ملک میں اپنا تعارف کرا سکیں، اس پہلو سے بھی ہم اپنی اولادوں کی تربیت اور ان کی دیکھ ریکھ اور اس کے لیے فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، لیکن دیکھنے میں بہت کم آتا ہے، بہت کم لوگ، فیصد میں بہت 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 کہا جائے تو 1-2% لوگ ایسے ہمیں ملیں گے مسلمانوں میں جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دینی نقطۂ نظر سے کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مستقبل کو دینی لحاظ سے روشن کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اگر ان کا مستقبل روشن ہو تو دین کے سائے میں ہو، اور انشاءاللہ اگر ایسا ہوا تو آخرت میں اللہ کی راحتیں اس کو میسر آئیں گی۔ اس پہلو سے گویا کہ نمونے کے لیے یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی اور ان کی یہ دعا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات جب آپ تلاوت کریں گے تو وہاں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بہت اعتماد و توکل کے ساتھ وہ دعا کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور ان کو اطلاع دی جاتی ہے تو ایسا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ایسا کیسے ہو گیا، میں تو بڈھا آدمی اور میری بیوی بانجھ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو کوئی علامت مجھے دے دیجئے تاکہ مجھے شرح صدر اور اطمینان ہو سکے۔ چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علامتیں دی کہ 3 دن تک آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف جب رزلٹ سامنے آتا ہے اس دنیا میں تو خوشی کی اتنی انتہا کہ ایسا کیسے ہو گیا، گویا کہ اللہ کا فضل خاص ہمیں مل گیا، ہمیں حاصل ہو گیا۔ آخری بات جو آپ سے کرتے ہوئے میں اس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ والدین جب اس دنیا میں نہیں ہوتے ہیں تب بھی نامہ اعمال میں اضافہ کا ذریعہ صالح اولاد بنتا ہے۔ اگر آپ نے صرف خود غرضی کے تحت اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کہ میں اس دنیا میں ظاہر سی بات ہے 65-70 سال 80 سال 40 سال زندہ رہوں گا اور پھر عمل کی مدت ختم ہو جائے گی، لیکن میں دنیا میں نہ رہوں تب بھی میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے۔ کمپنیوں کا جو ملٹی پلس کا مزاج بن گیا ہے اور جس طرح وہ کاروبار کمپنیاں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم اپنے یہاں بھی رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا مات العبد انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے پڑھی ہے کہ یہ تیسری بات جو اس میں ہے، او ولد صالح يدعو له، میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا، لیکن میرا جانشین، میرے مال کا وارث، میرے افکار و خیالات کا بھی وارث ہوگا، میرے دین کا بھی وارث ہوگا، اور جب وہ نمازیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، اچھے معاملات کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، عدل و انصاف قائم کرے گا، ہمدردی و مواسات کا معاملہ کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی شیئر ملتا رہے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ گویا کہ صالح اولاد جب والدین کے حق میں دعا کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ ان والدین کو بھی اس اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ تو خالص ہم اپنے فائدے کے لیے اگر اپنی اولادوں کی تربیت اور ان کی توجہ
بے شک ہم مالی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے ہمارا بچہ نمایاں ہو، اس کو سکون حاصل ہو، لیکن دینی لحاظ سے بھی نمایاں ہو اور دین اس کی زندگیوں میں داخل ہو جائے، اور جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو دینی کاموں کی وجہ سے مجھے اجر ملتا رہے اور میں اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں کہ میں نے اپنے بچوں کی بے اچھی تربیت نہیں کی تھی۔ اس پہلو سے مواخذہ اور اس سے بچنے اور اپنے اجر و ثواب میں اضافے کی لالچ سے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب صاحب اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اولاد دیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد بنائے، انہیں والدین کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیں بچوں کے حقوق ادا کرنے کی اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی اور ان کے مستقبل کو اس دنیا اور آخرت میں روشن رکھنے کی فکر کرنے والا بنائے، اور ہم اپنے پیچھے ایسے جانشین چھوڑ کے جائیں کہ اس دنیا میں نہ رہیں تو لوگ کہہ سکیں کہ یہ فلاں کا لڑکا ہے، اس لیے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اولادیں پھل ہیں، اور کل جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہمارا اگر وہ اچھے ہیں تو اچھا تذکرہ ہوگا، اور اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں اور برے ہیں تو سماج کہے گا فلاں کا لڑکا ہے، فلاں کی اولادیں ہیں، وہ ہماری نیک نامی اور بدنامی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔